بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ سورۃ الروم کی یہ آیت نمبر 46 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی دلیل پیش کی گئی ہے۔ سورۃ الروم میں دلائل عقلیہ بکثرت مذکور ہیں۔ ومن آیاتہ، اللہ کی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان یرسل الریاح، کہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے ہواؤں کو۔ اس آیت میں ہواؤں کا ذکر ہے اور ہواؤں کے فوائد کا ذکر ہے۔ 5 فائدے ذکر کیے جا رہے ہیں ہواؤں کے۔ الریاح کا لفظ جو ہے جمع ہے، اور عموماً جہاں الریاح جمع کا لفظ ذکر ہوتا ہے وہاں ان ہواؤں کا ذکر ہوتا ہے جو مفید ہوائیں ہوتی ہیں، فائدہ مند۔ اور عذاب کی ہوا کے لیے ریح کا لفظ ذکر ہوتا ہے، بانجھ ہوا، ایک ہوا عذاب۔ اس لیے کہ رحمت کی ہوائیں زیادہ ہوتی ہیں اور عذاب کبھی کبھار ہوتا ہے، لیکن یہ فرق کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ یونس کی آیت نمبر 22 میں وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، وہاں ریح طیبہ، ریح کا لفظ ہے اور طیبہ ہے، تو یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ یہاں اگرچہ مفسرین نے ریاح اور ریح کا یہ فرق ذکر کیا ہے، لیکن یہ اکثر ہی ہے، عام طور پر ایسا ہے، کہیں کہیں اس کے خلاف بھی ہے۔ سورۃ حجر کی آیت نمبر 22 میں ریاح کا لفظ ہے مفید ہواؤں کے لیے، اور سورۃ قمر اور حامیم السجدہ میں وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، سورۃ قمر آیت نمبر 19 اور حامیم السجدہ آیت نمبر 16۔ تو آگے پھر آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 51، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، وہاں پر ریحًا واحد، وہ پھر عذاب کی ہوا کا ذکر ہے۔ یہاں جن ہواؤں کا ذکر ہے وہ مفید ہوائیں ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں کیا ہے؟ انہ لا یحب الکافرین،
اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ کافر وہ ہیں جو اللہ کی آیات کے منکر ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر توحید اور بعض بعد الموت کے منکر ہیں۔ تو کافر آیات کا منکر ہوتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی توحید کے دلائل میں سے یہ ہیں أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، کہ اللہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، مبشرات، خوشخبری دینے والی، خوشگوار ہوائیں ہوتی ہے۔ یہ اس کا پہلا فائدہ ہے کہ ہواؤں سے اور مفید ہواؤں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آگے ایک اچھا موسم آ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور تمہیں منافع عطا کرتا ہے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ چلیں کشتیاں بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے، بِأَمْرِهِ یعنی بِتَدْبِيرِهِ وَبِتَكْوِينِهِ، اللہ کے حکم اور تکوین اور تدبیر سے کشتیاں چلتی۔ ممالک میں مونسون کسان کے لیے بشارت ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، یہ چوتھا فائدہ ہے ہواؤں کا، اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے۔ فضل سے مراد تجارتیں ہیں، اور خاص کر تجارت البحر، بحری تجارتیں، اور وہ بڑا ذریعہ ہے اور بڑا ذریعہ تھا تجارتوں کا۔ من فضلہ فی التجارات والمعائش، تفسیر ابن کثیر۔ پانچواں فائدہ ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تمام نعمتوں میں اصل سبق تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کے علم کا ہی امتیاز ہے کہ وہ مادی چیزوں اور قسم قسم کی نعمتوں کے ذکر کے بعد اور مادی ترقی کے فوائد گنوانے کے بعد اس کا جو اصل روحانی فائدہ ہے اس کو ذکر کرتا ہے، تاکہ بندے کو حدود ابدیت سمجھ میں آئے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت میں رسولوں کی بعثت، قوم کے لوگوں کا انکار اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا ذکر ہے۔ تو اس آیت میں نصرت الہیہ کا موضوع ہے۔ اس کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ ہواؤں سے اس کی کیا مناسبت ہے؟ ظاہری نعمتوں کے بعد یہ باطنی نعمت ہے۔ جب وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سے باطنی نعمت شکر کا ذکر ہوا تو ان ہواؤں میں جس طرح اللہ نے ایک ظاہری نعمت رکھی ہے اور تمہیں شکر کی توفیق نصیب ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ اپنی مدد کرے اور خوشخبری والی ہواؤں کی طرح ایسی خوشخبریاں بھی تمہیں مل جائے کہ اللہ کی طرف سے مدد ہو جائے۔ اچھی ہوا چلنا ہے تو ایک اچھی ہوا ظاہراً چلنا ہے، اور ایک اچھی ہوا یہ ہے کہ دشمن ختم ہو گئے،
وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو ظاہری نعمت کے بعد یہ باطنی نعمت ہے، اور یہ تسلی بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہذہ تسلیۃ من اللہ، اتنے دلائل کے باوجود اگر منکرین نہیں مانتے تو ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا، مجرموں نے نہیں مانا اور ہم نے انتقام لیا، تو آپ بے فکر رہیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے بھیجا ہے آپ سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف۔ وَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، تو وہ آئے ان کے پاس واضح دلائل لے کر، تو پھر کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نے کفر کیا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا تھا۔ جنہوں نے جرم کیا، وہ جرم کیا تھا؟ وہ بینات کا انکار تھا، وہ کفر تھا، وہ ناشکری تھی، تو ہم نے انتقام لیا۔ ایک ہے کینہ پروری اور دوسرا ہے انتقام۔ تو فانتقمنا، یہ انتقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کہ اللہ نے فرمایا ہم نے انتقام لیا، یہ کینہ پروری والا مفہوم نہیں ہے۔ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا قیام عدل کے لیے ضروری ہے، اور اللہ عادل ہے۔ تو اس فانتقمنا کا مطلب عدل کا قیام ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پر لازم ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، اور ہم پر واجب ہے، لازم ہے، نصر المومنین، ایمان والوں کی مدد۔ یہ کس نے لازم کیا ہے اللہ پر؟ ہوا حق اوجبہ علی نفسہ الکریمۃ تکرما وتفضلا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تفسیر ابن کثیر۔ یہ وہ حق ہے جو اللہ نے خود اپنے نفس کریمہ پر لازم کیا ہے، بطور اکرام اور بطور تفضل کے، احسان کر کے، کہ ایمان والو میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ میں مومنین کی مدد کروں گا۔ اس لیے نہیں کہ میرے اوپر کسی کا کوئی زور چلتا ہے، بلکہ یہ میں نے احسان کیا ہے تم پر، کہ اپنے اوپر اس بات کو لازم کیا کہ میں مومنین کی مدد کروں۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ما من امرئ مسلم، کوئی مسلمان، یرد عن عرض اخیہ الا کان حقا علی اللہ ان یرد عنہ نار جہنم یوم القیامہ۔ کوئی بھی مسلمان جو اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے اور اس کو بچاتا ہے، اللہ پر لازم ہے کہ وہ اس کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، تلاوت کی، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب آیت میں تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ مومنین
کی مدد اللہ پر لازم ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتا ہے اور پیغمبروں کی تکذیب ہوتی ہے اور ان سے براہ راست مطالبے کیے جاتے ہیں غلط سلط، اور یہ پیغمبروں کی دعوت کے مقابلے میں منکرین کھڑے ہوتے ہیں، تو ایسے میں آخری شکست انہی منکرین اور ان باغیوں کی ہوتی ہے۔ لہذا یہ مومنین کے لیے اور عام مومنین کے لیے عام وعدہ نہیں ہے، بلکہ خاص کیفیت کے ساتھ یہ وعدہ کیا جا رہا ہے، جیسے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ۔ یہ اس سلسلے بیان میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس لیے یہ سوال کہ فلاں جگہ مدد نہیں ہوئی یا یہ ہوا یا وہ ہوا، اس قسم کے اگر شبہات ہیں تو آیت کا جو مطلب جس سباق میں یہ آیت ہے اس میں یہ ہے کہ جب پیغمبروں کی تکذیب اور ان سے براہ راست مطالبہ کیا جاتا ہے، اس وقت آخری شکست منکرین اور باغیوں کی ہوتی ہے۔ تفسیر ماجدی۔ لیکن اگر یہ وعدہ عام ہے اور مومنین کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جیسے کہ ہم نے یہ تفسیر ابن کثیر سے حدیث سنائی کہ کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عزت کو بچاتا ہے، اللہ اس کو جہنم سے بچائے گا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہاں تو ہے مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، کوئی بھی مسلمان۔ لہذا اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے اخلاص اور للہیت شرط، اور اسی طرح کئی دوسری شرائط ہیں، اور یہ مدد کب ہوگی اور کس شکل میں ہوگی وہ اللہ جانتا ہے۔ یہ مدد کب ہوگی اور کس شکل میں ہوگی یہ اللہ جانتا ہے۔ مومنین کے ساتھ مدد ضرور ہوگی، یہ ایک عام وعدہ ہو جائے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور پھر مدد کب اور کس وقت ہوگی اور کیسی ہوگی یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ لہذا اس میں تاخیر ہو جانا اور بعد میں ہو جانا اور اس کی مختلف شکلیں ہو جانا، وہ اللہ اور اللہ کی حکمتیں ہیں، وہ اللہ جانتا ہے، تو کوئی اشکال نہیں۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون۔ یہ ایک اور دلیل عقلی ہے، اور اس کا تعلق بھی ہواؤں سے۔ اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو۔ اب وہ کیفیت بیان ہو رہی ہے، بیچ میں ایک تسلی تھی، نعمت باطنی کا ذکر تھا، ہواؤں کے فوائد کا ذکر تھا، تو اب یہ بھی ہواؤں کے فوائد کا ہے، اور ہواؤں کے رخ کی تبدیلی اور انقلاب اور نصرت الہیہ کی مناسبت ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، فَتُثِيرُ سَحَابًا، تو اٹھاتا ہے بادلوں کو، سحابًا،
یہ صحابن جو ہے یہ جمع ہے، صحابتن، صحابتن کی جمع ہے۔ فَتُثِيرُ صَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ، تو اٹھاتا ہے، تو پھیلاتا ہے اس بادل کو، یا ہو ہے واحد، یہ صحاب کے لفظ کی طرف راجع ہے، اس کا جو مفہوم ہے وہ جمع ہے، لفظ کی مناسبت سے یہ ہو واحد ہے۔ فَيَبْسُطُهُ، تو اس کو پھیلا دیتا ہے، فِي السَّمَاءِ، آسمان میں، آسمان میں یعنی اوپر فضا میں، عین آسمان میں تو مراد نہیں ہے، آسمان کی سمت میں اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو پھیلا دیتا ہے، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے، گہری گٹھا یا ہلکی پھلکی۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور کر دیتا ہے اس کو تہ بتہ، رکامہ جس کو کہا گیا ہے، سورۃ نور کی آیت نمبر 43 میں یہی مضمون ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور کر دیتا ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے، کسفا قطعا متراکما، تہ بتہ مختلف حصوں میں۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، بس آپ دیکھتے ہیں بارش کو، الودق وہ بارش جس کے بڑے بڑے قطرات ہیں، یخرج کہ وہ نکلتا ہے، من خلالہ اس کے بیچ سے، خلال، خلال خلل کی جمع ہے، جیسے جبال جبل کی جمع ہے، من خلالہ من وسطہ، تفسیر مدارک۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پس جب پہنچتی ہے یہ بارش، پس جب پہنچتی ہے یہ بارش، بھی یعنی بالودق، من یشاء جس کو، پس جب پہنچاتا ہے، یہ صحابہ اصل میں یہ متعدی ہے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ پس جب پہنچاتا ہے اس بارش کو، من یشاء من عبادہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اذا هم یستبشرون تو اس وقت وہ خوشی مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ بارش کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، تو بارش اترنے پر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ من عبادہ جب پہنچا دے بادلوں کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، مراد اصل میں وہ زمینیں ہیں اور وہ علاقے ہیں جن میں وہ بندے آباد ہیں، بارش تو ادھر پہنچتی ہے لیکن مستفید تو بندے ہوتے ہیں، اس لیے اصاب بہ من یشاء من عبادہ، جن بندوں کو پھر اللہ چاہے اور یہ بارش پہنچا دے، یعنی جن بندوں کی زمینوں پر پہنچا دے، علاقوں پر پہنچا دے، تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اب خوش ہونے کا ذکر ہے، یہ اصل میں سورت میں کیا ہے؟ سورت میں نصرت الہیہ کا موضوع ہے، اور یہ نصرت الہیہ کی ایک مثال ہے، ایک نا امیدی کی کیفیت تھی اور ایسے میں ہو گئی بارش اور لوگ خوش ہو گئے اور تبدیلی آ گئی۔ اسی طرح حالات بدل جائیں گے اور اللہ کی مدد آئے گی اور کمزور توانا ہو جائیں گے اور اس دین کو قوت مل جائے گی اور رومی غالب آ جائیں گے۔ غلبت الروم والی بات سے تعلق ہے۔
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اس لیے فرمایا یہ، اور اگرچہ تھے وہ قبل اس سے کہ برسائی جائے ان پر یہ بارش، من قبل ہی اس سے پہلے، البتہ نا امید، اگرچہ وہ بارش سے پہلے نا امید ہو چکے تھے، لیکن اس نا امیدی میں اللہ نے ہواؤں کو بھیجا، بادلوں کو اٹھایا، پھیلا دیا، برسا دیا، لوگ خوش ہو گئے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ کوئی امکان نظر نہیں آتا، اچانک سے بادل آ جاتے ہیں، برسنے لگتے ہیں، خوشیاں ہو جاتی ہے۔ ایک طرح کا سمبولزم بھی ہے کہ اللہ کی مدد کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ قدرت الہی کے مظاہر میں سے یہ ہے کہ لمحے بھر میں خوشی آ جاتی ہے، ورنہ کچھ پہلے نا امیدی تھی۔ اس لیے اس آیت میں آپ دیکھیں، من قبل ان ينزل علیہم، من قبل ہی، دوبارہ من قبل ان ينزل علیہم، من قبل ہی، من قبل ہی کا تکرار ہے، تو یہ تکرار برائے تاکید ہے۔ نزول بارش سے پہلے، اس سے عین پہلے نا امید تھے، لیکن اچانک حالت بدل گئی اور بارش نازل ہوئی، اور اذا ہم یستبشرون، اب وہ خوش ہو رہے ہیں۔ تو یہ من قبل اور من قبل ہی کا یہ جو تکرار ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ من قبل ہی تکرار برائے تاکید و توکید ہے، اگرچہ اور معانی بھی کیے گئے ہیں کہ یہ تاسیس ہے۔ من قبل ان ينزل علیہم، بارش نازل ہونے سے پہلے، اور من قبل ہی اس سے بھی پہلے، بارش نازل ہونے سے پہلے اور اس سے بھی پہلے، تو پھر بھی تاکید ہی کا مفہوم ہے، اور احتمال تاسیس کا بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ تھے وہ اس سے پہلے کہ نازل ہو ان پر بارش، بارش کے نزول سے پہلے، اور من قبل ہی اس وقت سے پہلے، یا اس خوشی سے پہلے، یا اس قرآن اور ہدایت کے زمانے سے بھی پہلے نا امیدی تھی۔ کئی مفہوم اور بھی بیان ہوئے، لیکن زیادہ فٹ جو بنتا ہے وہ یہ اس مقام میں کہ اس سے پہلے، اس سے عین پہلے وہ نا امید تھے۔ اس سے پہلے والی آیت میں جو تھا فَإِذَا أَصَابَ، یہ اصابہ کیا فعل ہے یا مصدر ہے؟ وہ ہے مضاف؟ نہیں، فعل ہے، مضاف نہیں۔ اصاب یصیب، اصاب ماضی ہے، یصیب اس کا مضارع ہوتا ہے۔ فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى۔ اب یہ مثال نصرت الہی کی بھی ہے، توحید کی آیات میں سے بھی ہے، اور اب اس میں سے بعض بعد الموت کو بھی دیکھیں۔ فانظر، پس دیکھیے، الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار، اثرات کو، کیف یحیی الارض بعد موتها، کہ کس طرح زندہ کرتا اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد۔ اس بارش اللہ کی رحمت ہے، اور اس اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھیں۔
آثار کیا ہے؟ بارش کے آثار پودے ہیں، فصلیں ہیں، قسم قسم کے میوے ہیں، پھل ہے، پھول ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کے آثار یعنی نباتات کو اور فصلوں کو دیکھیں کہ کس طرح اللہ نے اس بنجر زمین کو تر و تازہ کر دیا اور وہ سرسبز و شاداب ہو گئی۔ ان ذالک لمحیی الموتی، بے شک یہی اللہ البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو۔ ان ذالک یعنی یہ اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ استدلال باحیاء الموات علی احیاء الاموات، یہ مردہ زمین کی تر و تازگی استدلال ہے مردوں کی زندہ کرنے کا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قدیر ہے۔ یہ اتنی بہترین مثال اور نمونہ ہے اور قیاس ہے کہ جس کا مشاہدہ ہر وقت ہوتا ہے، مختلف چیزوں میں ہو رہا ہے زمین کے، کہ وہاں کچھ بھی نہیں اور اچانک سے اس میں سے پودے نکلتے ہیں، اس میں سے فصلیں نکلتی ہیں، اس میں سے درخت بن جاتے ہیں، اور کس طرح زمین پھٹتی ہے اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ بس اسی طرح یہ مردے بھی زمین سے اٹھائے جائیں گے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ یہ اب ان کے انکار اور ناشکری کا ذکر ہے کہ یہ تو اچھی ہواؤں کا معاملہ ہے کہ اس پر تو یہ لوگ خوش ہو گئے، اگر ان کی بدعملیوں کی وجہ سے فصلوں پر عذاب آ جائے اور فصلیں زرد پڑ جائیں تو اس وقت بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرتے وہ ناشکری اور کفر کرتے، اور پچھلی بہت ساری بے شمار نعمتیں جو ملی ہوئی ہے اس پر ان کی نظر نہیں جاتی، بلکہ اس مخصوص وقت میں کچھ نقصان ہو جانے پہ ان کو ناشکری اور واویلا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت بھی بیان ہو رہی ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا، اور اگر ہم بھیجیں ریحًا ہوا، یہاں واحد ریحًا خشک ہوا مراد، عذاب والی ہوا، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، تو دیکھے وہ اس کھیتی کو مصفرًا زرد ہوا، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ، تو البتہ وہ ہو جائیں گے اس کے بعد، اس حال کے بعد، یکفرون کے ناشکری اور انکار کریں گے پہلے کی نعمتوں کا، یکفرون یجحدون ما تقدم من النعم، انکار کریں گے پچھلی نعمتوں کا اور کفر کریں گے، اور چاہیے یہ تھا کہ وہ توبہ کرتے۔ اب فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، ہم بھیجے اگر ہوا، خشک ہوا، عذاب والی ہوا، فَرَأَوْهُ، تو وہ دیکھے اس کھیتی کو۔ یہ رَأَوْهُ کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ہو کی ضمیر کا مرجع یا تو کھیت کا لفظ پہلے نہیں ہے نا، لفظ کون سا ہے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ فَرَأَوْهُ، ہو ضمیر کا مرجع ہے اِلَىٰ آثار رحمت اللہ، تو ہو ضمیر کا مرجع ہے اثر رحمت۔ اثر رحمت کیا ہے؟ وہ نباتات۔ تو فَرَأَوْهُ، وہ دیکھتے ہیں جب اس اثر رحمت اور ان نباتات کو۔ اور ایک معنی یہ ہوا ہے کہ یہ ہو
بادل کی طرف، سحاب ذکر ہوا ہے تو سحاب کی طرف راجع ہے۔ تو جب ہوائیں آتی ہیں عذاب والی اور وہ دیکھتے ہیں بادل کو زرد، اس لیے کہ زرد بادل نہیں برستے، تو جب وہ بادلوں کو زرد دیکھتے ہیں، یہ ایک معنی ہے، یہ راجح نہیں ہے، ریحن کی طرف نہیں ہے، یہی تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ ہوا کو زرد دیکھتے ہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ فرآؤہ مصفرا، تو دیکھیں اس ہوا کو زرد، ہوا کو کیسے زرد دیکھیں، یہ معنی نہیں۔ فرآؤہ، بس جب وہ دیکھتے ہیں اس ہوا، عذاب والی ہوا کے نتیجے میں اس کھیتی کو، اس نباتات کو، اس اثر رحمت کو، اور ماقبل سے وہ خود بخود مفہوم بھی ہو رہا ہے۔ تفسیر بحر المحیط اور روح المعانی میں ہے وہی النبات المفہوم من السیاق، یہ ہو ضمیر کا مرجع نبات ہے، کھیتی ہے، جو مفہوم ہو رہا ہے خود آگے آنے والے بیان سے، مصفرہ سے، لہذا مرجع کبھی یہ ذہن میں خود بخود کلام سے معلوم ہوتا ہے، اگرچہ پہلے کوئی لفظ نہیں مذکور ہوتا، اور اگر پہلے کا لفظ ہو تو معنی یہ کہ اثر رحمت اللہ۔ تفسیر کشاف میں ہے فرآؤہ، یعنی فرآؤ اثر رحمت اللہ، لأن رحمت اللہ ہی الغیث و اثرها النبات۔ تو اس آیت میں ناشکری پر تردید ہے۔ تفسیر مدارک میں ان آیات کا ایک حاصل نچوڑ خلاصہ یوں لکھا گیا ہے کہ وَكَانَ عَلَيْهِمْ أَن يَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ وَفَضْلِهِ فَقَنَطُوا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ توکل کرتے اللہ پر مگر وہ نا امید ہوئے، وَأَن يَشْكُرُوا نِعْمَتَهُ وَيَحْمَدُوهُ عَلَيْهَا فَفَرِحُوا، چاہیے تھا کہ وہ شکر کرتے اللہ کی نعمتوں کا اور اللہ کی تعریف کا کرتے، لیکن انہوں نے تکبر کیا۔ وَأَن يَصْبِرُوا عَلَى بَلَائِهِ فَكَفَرُوا، اور چاہیے تھا کہ وہ صبر کرتے تکالیف پر، مگر لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ تو پہلے جو ذکر آ رہا ہے، جاری ہے، اس میں ہے کہ جب ان کو بارش پہنچتی ہے تو لمبلسین، یستبشرون اور لمبلسین، اور جب انہیں عذاب پہنچتا ہے تو یکفرون، حالان کہ چاہیے تھا کہ وہ نا امیدی کے بجائے توکل اللہ کرتے، اور تکبر کے بجائے شکر کرتے، اور عذاب کی صورت میں اور یہ تکلیف آنے کے بعد چاہیے کہ وہ اللہ کی دوسری نعمتوں پر نظر کرتے، توبہ کرتے، مگر لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ من بعدہ کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ من بعدہ، من بعد اسفرارہ، من بعد الاسفرار، یہ جو کھیتی زرد ہوئی ہے اس زرد ہونے کے بعد، یا من بعدہ وہ یستبشرون، کہ جب بادل تھے اور بارش ہوئی تو وہ خوش تھے، لیکن جب حالت یہ ہوئی تو پھر اب اس خوشی کے بعد، تو من بعد ھذا الحال، تفسیر ابن کثیر میں یوں ہے یکفرون۔ وآخر دعوانا